ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: يا دنيا غري غيري. صلوات پڑھیے. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، دنیا نہج البلاغہ کی نگاہ سے اس عنوان سے ہماری ان فکری نشستوں کا آج دوسرا مرحلہ ہے. میں نے آپ کی خدمت میں جلسہ اول میں مقدماتی طور پر کچھ گزارشات پیش کی تھیں. ان میں سے ایک مرحلہ یہ تھا کہ عرب کا حافظہ، عرب کی فصاحت اور بلاغت، قرآن کی اس بحث کے ضمن میں کہ قرآن کریم جو پروردگار عالم کا اور پیغمبر گرامی اسلام کا علمی معجزہ ہے. ہم سب کو اس بات پر ایمان ہے کہ ہر دور میں ہر نبی کے لیے جو معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، ان میں سے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت کا وہ معجزہ جو تا قیام قیامت باقی رہنے والا ہے، وہ قرآن کریم. اور قرآن کریم آپ کا علمی معجزہ ہے. یہ علمی معجزہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار نے اس علمی معجزے کو جس وقت نازل فرمایا ہے، تو آیا یہ علمی معجزہ اس دور میں نازل ہوا کہ جب علم اپنے معراج پر ہے؟ تو ایسا ہم سب جانتے ہیں کہ نہیں ہے. مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ ہے کہ وہ دور جاہلیت ہے، اور ہم سب متوجہ ہیں کہ اس دور میں علمی اعتبار سے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اس مقام پر نہیں. آج اگر ہم مثلا دیکھتے ہیں تو آج کا جو دور ہے اور آنے والا جو دور ہے وہ علمی اعتبار سے ان مراحل میں داخل ہونے والا ہے کہ جہاں پر علم کے ذریعے سے خدا کا انکار کیا جائے گا. تقریباً تمام گزشتہ امتوں میں انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، اس کی تقریباً کیفیت اسی طرح سے رہی ہے کہ اس دور کی وہ چیز، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں جادوگری، حضرت عیسیٰ کے دور میں طبابت، یہ اس جگہ پر پہنچ رہی ہے کہ جہاں پر لوگ اس کے ذریعے سے خدائی کا انکار کر رہے ہیں، دین کی مخالفت اور اس طرح کے مراحل سامنے آ رہے ہیں. اب عین اس مرحلے میں جو معجزہ آ رہا ہے وہ ان خواص کے مقابلے پر ہے، اور اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ خود خواص اس معجزے کی کیفیت کے سامنے اپنے عجز کا، اپنی ناتوانی کا اظہار کر رہے ہیں. خود معجزے کا اپنا ایک فلسفہ اور معنی کیا ہے کہ لفظ عجز سے نکلا ہے، ناتوانی سے. عقول کو جو چیز عاجز کر دے اسے معجزہ کہتے ہیں. اب یہ عقل جس کو عاجز کرنا ہے یہ عوام کی نہیں ہے. عوام کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ وہ معجزے اور جادوگری کے درمیان میں فرق پیدا کر سکے، معجزے اور طبابت کے درمیان میں فرق پیدا کر سکے. یہ عوام کا کام نہیں ہے، یہ کام کس کا ہے؟ خواص کا. اب جب قرآن نازل ہوا ہے، تو اب قرآن اگر نازل ہوا ہے اور علمی معجزہ ہے تو قرآن کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ علماء سے. بس ہر دور میں قرآن کے مد مقابل جو فورس کھڑی ہونی ہے، جس سے قرآن نے مقابلہ کرنا ہے، وہ اپنے زمانے کے علماء. دور جاہلیت میں جو چیز علمی اعتبار سے، اب یعنی ہم دیکھا جائے گا جب قرآن نازل ہوا کیا اس دور سے متعلق نہیں ہے؟ نہیں، اس دور سے بھی متعلق ہے. اس دور کی خاصیت کیا ہے علمی اعتبار سے؟ کہ جس زبان میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا، یعنی زبان عربی زبان اپنی ڈیولپمنٹ کے اس پوائنٹ کے اوپر ہے جو کہ اس کی فصاحت اور بلاغت کا عروج ہے. اب میں نے پچھلی نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ نشیب و فراز کے اعتبار سے ہر زبان کا حصہ ہے کہ وہ ایک مرحلہ ڈیولپمنٹ کا طے کرتی ہے. ایک مرحلہ اس کی پیوریفیکیشن کا وہ آتا ہے جہاں پر وہ زبان سب سے زیادہ پیوریفائڈ حالت میں ہوتی ہے. اس مرحلے میں جو فصاحت اور بلاغت اٹین ہو جاتی ہے نہ اس سے پہلے ہوتی ہے اور نہ اس کے بعد، وہ معیار بنتا ہے.
اب اگر آگے چل کر زبان کبھی بھی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اپنے لیے کسی چیز کو اسٹینڈرڈ بنا کر اس کے مطابق اپنے آپ کو اوپر لانا چاہے گی، تو وہ جو درمیان کا زمانہ ہے جو فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے عروج کا زمانہ ہوگا، اس زمانے کے اعتبار کو اسٹینڈرڈ قرار دیا جائے گا۔ بہرحال مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے کتنے لوگ اکنامکس سے یا اسٹیٹسٹکس سے یا اس طرح کے علوم سے آشنائی رکھتے ہیں، لیکن اسٹیٹسٹکس وغیرہ میں یا جہاں کہیں پر بھی ہم دنیاوی اعتبار سے اکنامکس میں یا دوسرے سبجیکٹس میں جہاں پر بھی ڈیٹا کو کبھی کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس میں ایک بیس ویلیو کنسیڈر کی جاتی ہے، اور اس بیس ویلیو کو کنسیڈر کرنے کے بعد اس سے ریلیٹیو دیکھا جاتا ہے کہ ہم اوپر گئے ہیں یا نیچے آئے ہیں۔ اچھا، اب اس میں اسٹیٹسٹکس میں معذرت کے ساتھ نہ اسٹیٹسٹیشنس کی خدمت میں کوئی میں جسارت کر رہا ہوں، نہ میں اپنے کسی علم کو بگار رہا ہوں، لیکن جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ اسٹیٹسٹیشن جو ہوتے ہیں، اسٹیٹسٹک کے جو ماہر ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ آسانی سے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ یہی جگہ ہے۔ یعنی معذرت کے ساتھ اس علم کا ہدف یہ نہیں ہے، لیکن اس کا ایک غلط استعمال کیا ہے کہ آپ بیس ویلیو تبدیل کر دیں تو فگر پوری کی پوری تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب بجٹ بنانے سے پہلے آپ بیس فگر کو آگے پیچھے کر دیں تو ترقی خود بخود نظر آ جائے گی، اور اگر آپ اس کی بیس ویلیو کو کسی اور چیز کے ساتھ رکھیں گے، کسی اور پیمانے پہ رکھیں گے تو اصل پول بھی کھل کر سامنے آ جائے گا۔ یہ جو ہمارے اور آپ کے ہاں اخباروں میں اکثر بیانات آتے ہیں اور اکثر جو فگرز آتے ہیں، یہ ساری کی ساری اسی علم کی کار فرمائیاں ہیں جس کا نتیجہ میں اور آپ بھگت رہے ہیں اور ہمیں اور آپ کو دکھایا جاتا ہے۔ لیکن بیان یہ کرنا تھا کہ ایک بیس ویلیو مقرر کی جاتی ہے جس سے ان ریلیشن ٹو دیٹ معیار کو پرکھا جاتا ہے۔ ادب میں ہر زبان کی ایک معیار فصاحت اور بلاغت ایسا بن جاتا ہے کہ جس کے بعد اس معیار فصاحت اور بلاغت کو سامنے رکھ کر اور اس کے ساتھ اس کی سنجش کی جاتی ہے۔ اب غور کیجئے گا، جس وقت فصاحت اور بلاغت اپنے عروج پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کا سبق فصاحت اور بلاغت میں وہ نہیں رکھا، بلکہ فصاحت اور بلاغت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ایک مختصر سورہ مبارکہ کوثر کو اس انداز سے نازل کیا کہ ایک ہی سورہ، اب یہ کمال ہے، یعنی آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ٹریلر، ہم اپنے زبان میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں جی ایک ٹریلر دیا ہے، اور اس ٹریلر کی ہی ہیبت اتنی تھی کہ جتنے بھی اس زمانے کے فصحاء اور بلغاء تھے انہوں نے اس کے سامنے سر جھکا کر اقرار کر کے یہ کہہ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اب سورہ مبارکہ کوثر ایک ایسا فصاحت اور بلاغت کا اسٹینڈرڈ قائم کر چکی ہے کہ اب کائنات میں جب بھی فصاحت اور بلاغت کی بات ہوگی، اگر بوئے کوثر کسی کلام سے آ رہی ہوگی تو وہ فصاحت اور بلاغت کا معیار رکھتا ہوگا، اگر نہیں آ رہی ہوگی تو پھر اس کا معیار فصاحت اور بلاغت پر وہ نہیں ہوگا۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ کوثر، اب جب یہ سٹینڈرڈ بنی ہے تو اب آپ غور کیجئے گا، اب جب ہم اس کے بعد فصاحت اور بلاغت میں کسی کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے، یہ جو قصیدے ہیں یہ تاریخ میں البتہ ثبت ہوئے ہیں، یہ تاریخ کی اپنی ہسٹری ہوتی ہے، تاریخ کا کمال ہے، لیکن اب غور کیجئے گا اس واقعے کے بعد، کوثر کے بعد یہ جتنے بھی قصیدے، یہ جتنے بھی کلام تھے، یہ فصاحت اور بلاغت کی دنیا میں وہ مقام نہیں بنا سکے جو اس کے بعد صاحب کوثر کے کلام نے نہج البلاغہ کی صورت میں بنایا ہے۔ اب یہ ایک تاریخی فیکٹس ہیں، یعنی اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ نہج البلاغہ کی، اب نہج البلاغہ کا جو سبق ہے اس کو عرب کے باقی فصحاء کے مقابلے میں نہیں دیکھا جائے گا، اس کو عرب کی بلاغت کے مقابلے پر نہیں دیکھا جائے گا۔ نہج البلاغہ کی یا ائمہ کی بلاغت کو اگر اب ماپنا ہے، اس کی سنجش کرنی ہے تو معیار سورہ مبارکہ کوثر ہے۔ قرآن کا لحن، قرآن کا مزاج، قرآنی بو جس مقام سے آئے گی، جس کلام سے آئے گی، وہ کلام اس اعتبار سے قوی ہوگا۔ لہٰذا پھر سے عرض کر دوں کہ یہ کلام تاریخ کے سینے میں محفوظ رہے ضرور ہے،
لیکن ان کلام کی آگے چل کر عرب زبان میں یا عرب لٹریچر میں یا مسلمانوں کے درمیان میں استفادہ کیا رہا ہے؟ استفادے کے اعتبار سے یہ 0/0، کوئی ان کا استفادہ ہمیں تاریخ میں اس طریقے سے دکھائی نہیں دیتا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ نہج البلاغہ نے، حضرت امیر کے خطبات نے، حضرت امیر کے جملات نے، حضرت امیر کے خطوط کے اندر جو آپ کا لحن ہے، اس نے فصاحت اور بلاغت کا ایک ایسا اسٹینڈرڈ بنا دیا ہے کہ اب عرب میں کہیں اگر فصاحت اور بلاغت کی بات ہوتی ہے تو سرپرستی کس کو حاصل ہے؟ نہج البلاغہ۔ اسناد کے حوالے سے گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں کہ جب سند کی بحث آتی ہے اور سند کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو نہج البلاغہ ایک اقتباس ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ کو کبھی بھی اس نگاہ سے مت دیکھیے گا کہ نہج البلاغہ حضرت امیر کا پورا کلام ہے، نہیں، پورا کلام نہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے اب یعنی کتابیں موجود ہیں کہ جن میں حضرت امیر کے کلام کو پورا جمع کیا گیا ہے۔ مثلاً آپ اگر جا کر ریفرنس چیک کریں گے تو بحار الانوار کے اندر بھی پورے خطبے آپ کو مل جائیں گے، بعض دیگر کتب کے اندر بھی آپ کو حضرت کے پورے خطبے، پورے جملے، پورے آپ کو حضرت کے خطوط مل جائیں گے۔ حضرت رضی کی سلیکشن کیا ہے کہ اپنے اعتبار سے انہوں نے فنی اعتبار سے فصاحت اور بلاغت کے رولز اینڈ ریگولیشن کے اعتبار سے جو کلام جمع کیا ہے وہ نہج البلاغہ کہلایا ہے۔ کیوں آپ نے اس کی سند کو ذکر نہیں کیا؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ کلام اپنے متکلم کے اوپر دلالت بن جاتے ہیں، لہذا نہج البلاغہ اس اعتبار سے اصلاً سند کی محتاج ہی نہیں۔ لیکن اگر سند چاہیے، سند موجود ہے، ایسا نہیں ہے نہج البلاغہ میں ذکر نہیں کیا گیا، اور ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں۔ لیکن اب یہ نہج البلاغہ کی سندوں کو ضعیف کر کے لوگوں کے ذہن میں جو شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہج البلاغہ نے اپنی فصاحت اور بلاغت کی ذریعے سے مسلمانوں کے درمیان جو جگہ بنا لی تھی، اور اس کے فصاحت اور بلاغت کے انداز نے ذہنوں کے اندر جو تاثر پیدا کر دیا تھا، اس کی وجہ سے طول تاریخ میں اب تک نہج البلاغہ قرآن کے بعد احادیث کی کتابوں کا احترام اور مقام اپنی جگہ محفوظ، پیغمبر کے کلام کے بعد نہج البلاغہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسی کتاب کے طور پر موجود ہے کہ حتیٰ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلموں نے بھی جب نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا تو وہ اس سے تاثر لیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اب یہ ایک تاثر، یہ ایک تاثیر، یہ ایک نفوذ ہے نہج البلاغہ کا، جس میں کچھ ایسے خطبات بھی موجود ہیں اور ایسے جملات بھی موجود ہیں جو بعض طبقات کے سیاسی نظام کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب اگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نہج البلاغہ کے خطبوں کو منعاً صحیح تسلیم کر لیں تو پھر پورا نظام سیاسی متزلزل ہو جاتا ہے، اور وہ اگر نظام سیاسی متزلزل ہو جائے گا تو آگے جو نتائج ہوں گے اس کی طرف آپ متوجہ ہیں کہ اس کے کیا نتیجے نکلنے ہیں۔ جو مسلمانوں میں سب سے بڑی جنگ چلی ہے وہ سیاسی مورد پر ہی چلی ہے، میں اس کی تفصیل میں بھی جانا نہیں چاہتا۔ لہٰذا اپنے سیاسی نظام کو، اب یہ ایک لطیفہ ہے اپنی جگہ کہ یہ سیاسی نظام کہ جس کے لیے سب سے زیادہ ہمارا خون بہایا گیا، یہ سیاسی نظام کے جس کے جھگڑے پر ہمارے اوپر تکفیریت آج تک لگتی رہی ہے، یہ سیاسی نظام کے جس کے انہوں نے یعنی اس کو بچانے کے لیے ساری خون ریزی جو کچھ بھی ہوئی وہ آج تک ہوتی آئی ہے، حتیٰ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت بھی اسی سیاسی نظام کے دفاع کے لیے ہوئی۔ 100 سال پہلے یہ سیاسی جو نظام تھا یہ لپیٹ دیا گیا، اور وہ سیاسی نظام کے جس کے لیے بیان یہ کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ جی ہم نے اس کو بنایا اس لیے تھا کہ پیغمبر کی صحیح السند حدیث ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، اگر کوئی شخص مر جائے اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے، مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو اس کی توحید کسی کام کی نہیں، اگر اس نے اپنے زمانے کو امام کو نہ پہچانا تو اس کی نبوت پر ایمان کسی کام کا نہیں۔ تو پھر امامت کا مرحلہ آپ خود تسلیم یہ کر رہے ہیں، روایت یہ بتا رہی ہے کہ امامت یعنی سلسلہ ایمانی امام کی شناخت سے شروع ہوگا، جس نے اپنے زمانے کے
امام کو صحیح امام کو پہچان لیا، اسی کی نبوت قبول ہوگی، اسی کی توحید قبول ہوگی۔ بھئی ہم بھی تو آپ سے اتنے عرصے سے یہی کہتے آ رہے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ نے جتنے 1300 سال آپ نے جس کو بھی رکھا، جیسے بھی رکھا، آپ جانے، آپ کا ایمان جانے۔ اب 100 سال پہلے جب آپ کا یہ سیاسی نظام لپیٹ دیا گیا اور سلسلہ ختم ہو گیا، تو اب میرا آپ سب سے سوال یہ ہے کہ اب یہ بتائیے پچھلے 100 سال سے آپ کا وہ امام کون سا ہے کہ جس کو پہچانے بغیر آپ جاہلیت کی موت سے؟ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اپنے اوپر بھی غور کریں، اور جو 100 سال سے آپ کے مرتے آئے ہیں ان کے بارے میں بھی غور کریں۔ لہذا وہ سیاسی نظام جسے آپ بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، 100 سال ہو گئے، ختم ہو گیا۔ 100 سال سے اب آپ بغیر اس سیاسی نظام کے رہ رہے ہیں۔ جب نظام ہی نہیں رہا تو پھر امام کا تصور آپ کے ہاں ویسے ہی ختم ہو گیا۔ اب وہ جس نام سے بھی ہو، جو بھی ہو، برحلا وہ آپ کا مسئلہ آپ خود سنبھالیں۔ لہذا آپ نہج البلاغہ کی قوت کو اگر آپ نے اندازہ لگانا ہے تو اسی سے لگائیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا، جس کے خطبوں کی تاب نظام نہ لا سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کسے ہو سکتی تھی؟ لہذا طول تاریخ میں نہج البلاغہ تمام تر مخالفتوں، تمام تر جھوٹے پروپیگنڈوں کے باوجود اپنی تمام تر قوت کے ساتھ موجود۔ آپ نے بھی واہ واہ کی، میرا بھی بڑا دل خوش ہوا، 2-4 نعرے بھی لگ جاتے تو میں اور زیادہ خوش ہو جاتا۔ سوال، جب اتنی زبردست کتاب طول تاریخ میں موجود ہے اور ہمارا اس سے ایک ولائی رابطہ، ایک ایمانی رابطہ، یہ سب بھی موجود ہے، ان تمام کیفیات کے ساتھ سوال صرف یہ ہے کہ ہم میں سے نہج البلاغہ سیریسلی پڑھنے والے کتنے افراد ہیں؟ کیا رابطہ ہے ہمارا نہج البلاغہ سے؟ ایمانی جوش چڑھتا ہے، کبھی خیال آ جاتا ہے، کچھ دنوں کے لیے نہج البلاغہ اٹھاتے ہیں، کچھ خطبوں کو پڑھ لیتے ہیں، کچھ کلمات قصار کو سن لیتے ہیں، کچھ چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ البتہ متاسفانہ ہمارا تو قرآن کے ساتھ بھی رابطہ نہایتاً ضعیف ہوا ہے۔ عزیزان من، قرآن اور اہل بیت، پیغمبر کی فرمائش کے مطابق انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل البیت، یہ جو پیغمبر فرمائش اپنے پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اس کا معنی واضح تھا، انی تارک میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں چھوڑ کر جانے سے مراد کیا ہے کہ اب میں جس طریقے سے تمہارے درمیان موجود تھا، اگر اب مجھ سے وصل ہونا ہے تو یہ تو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چھوٹنی نہیں چاہیے۔ قرآن سے ہمارا کیا رابطہ ہے وہ بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اہل بیت سے ہمارا کیا رابطہ ہے وہ بھی ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کا ایک جملہ واقعاً قابل قدر جملہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ عطرت کا فرد حضرت امام زمان علیہ السلام حضرت تو ہیں پردہ غیبت میں، لہذا ہم شاید قرآن قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ بھائی امام اگر ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اپنا رابطہ رکھتے۔ البتہ اس کا بھی جواب یہ عذر ناکافی ہے، یہ قابل قبول نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی فرض کریں کہ لو سلم نہ کہہ کر مان بھی لیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بحث کو یوں نہ دیکھیں، یوں دیکھیں کہ اگر امام موجود ہوتے آج کے دور میں، یا انشاءاللہ کہ تشریف لائیں گے، دعا کرتے ہیں پروردگار یہ آخری جمعہ ہو جو ہم نے امام کے بغیر گزارا۔ امام کے ظہور کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام سے رابطہ کیسا ہوگا؟ یہ جو خوش گمانیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت اللہ مجتبیٰ تہرانی کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارا امام کے ساتھ رابطہ کیسا ہوگا، یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ اب اگر میرا رابطہ جو میری آبزرویشن میں ہے، میں بھی اس سے بہرحال فارغ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر اپنے جیسوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے واعظ و نصیحت اپنی ذات کے لیے۔ کیا رابطہ ہے میرا؟ 1 مہینہ 2 بہار کا ہے، ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان، جس میں قرآن طاق سے اترتا ہے، جھڑتا ہے، اور گھر میں کچھ نہ کچھ تلاوت۔ جب کیا جاتا ہے تلاوت تو کیسا کیا جاتا ہے؟ رابطہ کیا ہے؟ بس زیادہ سے زیادہ پڑھ لو، چاہے سمجھ میں نہ آئے، جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہو زیادہ پڑھنے کا ثواب۔ یہ تصور یقین کیجیے، یہ ہمارے ہاں کا کہیں پر بھی قرآن نے، میں نے اس پہ شاید پہلے بھی گفتگو کی ہے، قرآن کا جو مطلوب ہے وہ ما تیسرہ ہے۔ 2 مطلوب ہیں قرآن کے، ما تیسرہ یعنی جو تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو۔ زیادہ قرآن نے کہیں ہم سے طلب نہیں کیا کہ تم قرآن کو زیادہ پڑھو، نہیں، جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ ما تیسرہ، جو تم آسانی کے ساتھ پڑھ سکو۔
دوسرا مطلب کیا ہے؟ جو تم آسانی کے ساتھ پڑھو، افلا یتدبرون القرآن، تم اس میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی قرآن آسان الفاظ میں آپ سے کہہ رہا ہے تھوڑا سا پڑھو لیکن سمجھ کر پڑھو۔ اور یہ قرآن کی اپنی مظلومیت ہے۔ اطلاع پتہ آپ غور کیجیے گا، اگر ہم قرآن کو تھوڑا سا سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو قرآن کی تاثیر ہمارے اندر خود بخود ایسی ہوگی کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم قرآن کو زیادہ سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ مطلوب ہے۔ لیکن ابتدا اور ڈیمانڈ کم ترین کیا ہے؟ کم ترین ایک آیت روزانہ اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں تو صحیح۔ پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو جہیز میں دے دیتا ہے۔ پھر قرآن کب یاد آتا ہے؟ جب گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ہوا دینے کے کام آتا ہے۔ پھر قرآن کب یاد آ جاتا ہے؟ جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سرانے پڑھنے کے لیے۔ کسی ہندو نے کہا تھا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندوں کے لیے بھیجی تھی، مسلمانوں نے مردوں کی کتاب بنا دی۔ زندوں کے لیے آئی ہے، اس کا کام زندوں سے ہے۔ مردوں کو جو ثواب کا تعلق ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس کا بھی اصل ہدف زندوں کو ہی فائدہ پہنچانا ہے۔ مردوں کو تو ایصال ثواب جو مرحلہ ہوگا وہ یقیناً ہوگا اپنی جگہ، لیکن اصل ہدف کیا ہے کہ چلو مردوں کو ایصال ثواب کرتے ہوئے ہی اسی بہانے سے زندے پڑھ تو لیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے۔ لہذا ہمارے ہاں، اب میں نہیں جانتا لیکن ہمارے ہاں قرآن خوانی کا جو تصور ہے وہ یہ رہ گیا ہے کہ قرآن خوانی کے نام پر آپ آئیں، جتنا بھی قرآن بغیر سمجھے آپ نے پڑھ لیا، پڑھ کر رکھ کے چلے جائیں۔ ہو سکتا ہے ہم تبدیلی لے کر آئیں، تھوڑی سی کوشش کریں کہ جو لوگ قرآن خوانی کے لیے آئیں ان سے یہ کہا جائے بھائی تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھ لو۔ قرآن کے چھوٹے چھوٹے جز بنا کر ان سے کہا آپ پورا نہ پڑھیں، یہ 10 آیتیں پڑھ لیں، 7 اس کا ترجمہ پڑھ دیں، خود سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو تدبر کیا ہے وہ ایصال کر دیں تلاوت کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ مردوں کو ہمارے ثواب بھی زیادہ چلا جائے گا، ہمارے بھی کام آنے لگے گی۔ یہی حال ہمارا اہل بیت کے ساتھ، جو ہم قرآن کے ساتھ رویہ رکھیں وہی اہل بیت۔ جہاں بیٹی کو جہیز میں قرآن دیتے ہیں وہیں ایک نہج البلاغہ بھی پکڑا دیتے، نہ اس نے قرآن پڑھنا ہے نہ اس نے نہج البلاغہ۔ ربیع القرآن ماہ مبارک رمضان، اور ربیع ذکر اہل بیت ماہ محرم اور سفر۔ وہاں قرآن ایسے پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہ آئے، یہاں پر ذکر اہل بیت اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں کہ سمجھ میں کچھ نہ آئے۔ جیسے مردوں کے لیے قرآن پڑھتے ہیں ویسے ذکر اہل بیت ہے، جیسے قرآن طاق پر رکھا رہتا ہے اسی طرح سے نہج البلاغہ بھی طاق پر رکھے رہتے ہیں۔ لہذا آیت اللہ مجتبیٰ تحریر فرماتے ہیں اگر آپ اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ امام کی نسبت اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، آج یہ دیکھ لیں کہ آپ کا قرآن کے ساتھ رابطہ کیسا ہے۔ قرآن کے ساتھ رابطہ بڑھائیے، آپ کا اہل بیت کے ساتھ رابطہ خود بخود قوی ہو جائے گا۔ سوال اپنی جگہ پر محفوظ ہے، کیا وجہ ہے؟ اب میں اس سوال میں اس کو بھی شامل کر دوں، کیوں نہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ کیوں قرآن پڑھنے میں ہمیں مزہ نہیں آتا؟ کیوں ہم نہج البلاغہ نہیں پڑھتے؟ کیوں نہج البلاغہ؟ اب نہج البلاغہ کے بارے میں ایک بات دوبارہ سے ریوائز کروں گا، کنسیڈر کیجیے گا۔ کبھی بھی نہج البلاغہ کو ایک آسان کتاب کے طور پر کنسیڈر مت کیجیے گا، نیور ٹیک اٹ ایزی۔ مثلا ادبی اعتبار سے ایک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں، مقایسہ نہیں ہے، زمین سے آسمان کا بھی شاید مقایسہ نہیں ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کیا اردو ادب میں ادبی اعتبار سے اس وقت مثلا قرۃ العین حیدر، ان کے جو افسانے ہیں وہ اردو خصوصاً نثر کے اندر اس کا ایک خاص لیول ہے۔ میں آپ کو یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہاں پر ابھی میں پڑھنے کے لیے دے دوں تو شاید ہمارے ہاں 90% آبادی کو اس کی زبان ہی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کہہ کیا رہی ہیں۔ یہ تو حالات ہمارے خیر نئے ینگ جنریشن کے تو ویسے ہی اردو کی فاتحہ ہو چکی ہے۔ غالب کے شعر چھوڑ دیں آپ، اقبال کے بعد شعر پڑھ دیں تو وہ ایسے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کسی عربی یا فارسی زبان میں ان سے باتیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ اردو کلام ہوتا ہے۔ اب جو بچے اردو زبان سے اور شاعری سے اور ادب سے ان کا کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، آپ ان کے ہاتھ میں قرۃ العین حیدر کا ناول پکڑا دیں، کیا ہوگا؟ وہ دوسرے صفحے پہ ڈھیر ہو جائے گا۔ اگر اس نے بیچارے نے بالجبر اپنے آپ پر زور زبردستی کر کے پڑھ بھی لیا تو سمجھ میں اس کو کتنی دیر تک پڑھے گا؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ایک عام دنیاوی طور پر فصاحت اور بلاغت نثری اعتبار سے
فنی اعتبار سے لکھی ہوئی عبارتیں پڑھنے اس کا ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے، تو وہ جو قرآن کے بعد پیغمبر کے بعد بلاغت کا امام ہے، اس کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا. اب غور کیجیے گا، جان بھی نہیں چھڑا سکتے، بالآخر ایک مرحلہ ہے، دور بھی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یہ. اب غور کیجیے گا، میں ابھی آپ کے سامنے یہاں کوئی قصہ کہانی شروع کر دوں، پھر سے مثال دے دیتا ہوں، مقصد نہیں ہے لیکن مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پر ہیری پوٹر کی داستان شروع کر دوں تو شاید امریکی مسجد ہماری آخری کونے تک بھری ہوئی ہو. بے شک. لیکن جیسے ہی ہم سنجیدہ گفتگو کی طرف آتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ افراد کی تعداد نسبتاً کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ کم ہوتے ہوتے آپ کے اپنے سامنے موجود. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ابھی میں عام ادب کی اور عام گفتگو کر رہا ہوں. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے اندر سے سنجیدگی کا جو بیہیویئر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. غیر سنجیدہ گفتگو آپ جتنی مرضی کرا لیں، لوگ 2.5 گھنٹے بیٹھے رہیں گے اور باہر نکل کے تعریفیں بھی بہت کریں گے، پیسے بھی بہت سارے دے دیں گے، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جیسے ہی آپ سنجیدہ گفتگو پر آئیں گے، گفتگو کا انداز آپ کا ایسا ہو کہ جو کہیں آپ کو عمل کی طرف لے جانے والا ہو، آپ کو تشویق کرے، آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے، آپ کو موٹیویٹ کرے، عمل کی طرف لے جانے والا، تو وہاں سے گفتگو ہمارے لیے بوجھل ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب تک ہم غیر سنجیدہ فارم میں موجود ہیں، جب تک ہمارے اندر سنجیدگی پیدا نہیں ہوتی، جب تک ہمیں سنجیدہ گفتگو اچھی نہیں لگتی، تب تک نہ قرآن ہمیں اچھا لگے گا، نہ اہل بیت کی کوئی اور حدیث ہمیں پسند آئے گی، اور نہ ہی نہج البلاغہ پڑھنے کی اوقات ہمارے اندر پیدا ہوگی. بالکل مائنڈ اپنا کلیئر کر لیجئے. اہل بیت اطہار نے اور قرآن نے کہیں پر بھی، قرآن نے قصے بیان کیے، نحن نقص، ہم نے تمہارے لیے قصے بیان کیے. سورہ مبارکہ یوسف کو پروردگار کہتا ہے احسن القصص، یہ بہترین قصے ہیں. قرآن کا اگر آپ سورہ مبارکہ یوسف کا ترجمہ مثلاً پڑھ لیں یا عربی اتنی سیکھ لیں کہ آپ کو سورہ مبارکہ یوسف بغیر ترجمے کے سمجھ میں آنے لگے، تو اس میں آپ کو قصوں والی دلچسپی کوئی بھی دکھائی نہیں دے گی. ہمارے ہاں قصے کی دلچسپی کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قصہ ہمارے ہاں ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دلچسپی کا سامان ہماری موجود رہے. یہ جو دلچسپی ہے، عرض کر دوں تاکہ کچھ چیزیں ہم ہمارے ذہن میں کلیئر ہو جائیں. اگر کہیں پر بھی کسی بھی گفتگو میں غیر سنجیدہ ہونے کے باوجود ہمارے اندر اٹریکشن پائی جاتی ہے، چاہے وہ خدا کے نام سے بیان کی جا رہی ہو، چاہے اہل بیت کے نام سے بیان کی جا رہی ہو، چاہے مسجد سے بیان ہو رہی ہو، چاہے ممبر سے بیان ہو رہی ہو، یہ اسلام کی مطلوبہ گفتگو نہیں ہے. اسلام غیر سنجیدہ، یہ جو لہو الحدیث کا ایک لفظ استعمال کیا ہے، لغو باتوں سے پرہیز کا کہا گیا ہے، یہ ساری کی ساری کیٹیگری ہر اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے جو آپ کے اندر غیر سنجیدگی کو پیدا کرے. اب یہ غیر سنجیدگی کا معیار ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ ہر وہ گفتگو جو ہمارے نفس کو آسان اور اچھی اور دلچسپ لگے، یہ معیار ہے. جیسے زبان کا ایک چٹخارہ ہے، اور اس زبان کے چٹخارے کی وجہ سے ہم اپنے لیے موت خرید رہے ہیں. آج ہمارے بچے، کل بھی ایک ڈاکٹر صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، ڈاکٹر مقبول جعفری صاحب ہمارے، انہوں نے MBBS بھی کیا، پھر ٹریڈیشنل میڈیسن میں بھی PhD کی ماشاءاللہ تہران سے. ان سے گفتگو ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے کہ آغا صاحب یہ جو برگر اور پیزا کے نام پر آج اور جتنے بھی جنک فوڈ کے نام پہ ہماری نوجوان نسل دیوانی ہوئی ہے، سوائے زہر کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اگر زہر ہمیں اچھا لگ رہا ہے ذائقے کو، تو ہم زہر چھوڑ نہیں سکتے. جس عوام کی عادت یہ بن چکی ہو کہ زہر بھی اگر چٹخارے دار ہو وہ کھانے کے لیے تیار ہے، اس عوام سے اگر آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ چٹخارے دار گفتگو چھوڑ کر سنجیدہ گفتگو کو پسند کرے گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توقع بے جا اور فضول توقع ہے. کیسے کیا کریں؟ اب نہج البلاغہ پھر سے عرض کر دوں. نہج البلاغہ، قرآن، اہل بیت اطہار، ان کا معیار یہ ہے کہ فضول لوگ ان کے نزدیک نہیں آتے. ایک معنی، ایک ترجمہ اگر اب کیا جائے، انشاءاللہ میں نے 12 ایک جگہ کر چکا ہوں عصمت کے موضوع پر گفتگو تفصیل سے، لیکن یہ جو آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
جب ہم رزق کے معنی کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ رزق جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار سے اپنے ارادے تکوینی اور تشریعی کے ذریعے سے دور رکھا ہوا ہے، یہ مباحث میں وہاں کر چکا ہوں کہ یہ ارادہ کون سا ہے اور ارادے کے کیا کیا مراحل ہیں، وہ ساری کی ساری گفتگو ہم کر چکے ہیں۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ کر دیا، یہ رزق کی جب آپ ڈیفینیشن کرنے آئیں گے، خود قرآن نے کئی جگہ پر اس کی طرف اشارہ کیا، اہل بیت اطہار کی احادیث اور روایات بھی اس کے اوپر ناظر ہیں کہ رزق کے مطالب جب بیان کیں گے تو اس میں حتیٰ غیر سنجیدہ گفتگو، ایک ایسی گفتگو کہ جو آپ کو عمل کی طرف لے کر نہیں جا رہی، ایک ایسی گفتگو جو صرف وقت گزارانی کے لیے کی جا رہی ہے، اپنے اندر نوعاً رزق ہے۔ بس اہل بیت اطہار اس سے دور ہے، آپ کو اہل بیت کے نزدیک، اہل بیت کے گھر سے ان میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اہل بیت سے اپنے آپ کو نزدیک کروں، قرآن سے نزدیک کروں، نہج البلاغہ سے نزدیک کروں، تو پہلا مرحلہ جو ہمیں اپنے اندر آمادہ کرنا ہے وہ کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو عادت ڈالنی ہوگی کہ میں سنجیدہ گفتگو پسند کرنا شروع کروں، سنجیدہ گفتگو کی طرف توجہ کرنا شروع کروں۔ ہمیں اور آپ کو عادت بنانی پڑے گی۔ عزیزان من، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ لہو و لغو کی مجالس سے پرہیز کرو؟ کیوں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی بیٹھو زینوا مجالسکم بزینت؟ کیوں کہا گیا ہے؟ مجالس سے مراد یہ والی مجلسیں نہیں ہے، یہ مجلس تو ہم نے نام رکھا ہے ان کا مجلس، یہ مجلس ہے اپنی جگہ پر، لیکن مجالس سے اصل مراد کیا ہے؟ جہاں کہیں پر بھی بیٹھو، آپ 2 افراد ہیں، آپ 4 افراد ہیں، آپ 10 افراد ہیں، دوستوں کی کوئی گیدرنگ ہے، دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے کہ محض اور محض لہو و لعب کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ میں ان مباحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ اخلاقی مباحث ہیں، اس میں انشاءاللہ، لیکن ڈرانا بھی نہیں چاہتا، لیکن سمجھانا بھی چاہتا ہوں۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ وہ لقمہ کہ جو محض صرف اور صرف لذت کی نیت سے کھایا جائے، اس کے اندر اشکال ہے۔ وہ لقمہ جو صرف اور صرف ذائقے، صرف چٹخارے، صرف زبان کی لذت کے لیے کھایا جائے، فرمایا ایسے لقمے کے اندر اشکال۔ یعنی دین کیا چاہتا ہے؟ دین یہ چاہتا ہے ذائقہ اللہ نے رکھا ہے، آپ چاہیں نہ چاہیں، آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ غذا میں نمک زیادہ ڈلا ہوا ہو اور آپ اپنے اختیار سے چاہیں کہ آپ کو نہ لگے، یا مثلا غذا میں نمک نہ ڈلا ہوا ہو اور آپ اختیار سے چاہیں کہ آپ کو نہیں آئے گا۔ جو ذائقہ ہے وہ بالآخر آپ کی زبان نے چکھنا ہے۔ دین کیا چاہتا ہے؟ دین صرف یہ چاہتا ہے وہ ذائقہ آپ تک پہنچے گا، اس کی لذت آپ کے نفس تک پہنچے گی، چاہے آپ اس کا ارادہ کریں یا نہ کریں۔ تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ جو چیز میرے اختیار میں ہے اس اختیار کا رخ خدا کی طرف کر دیں، صرف اتنا سا کرنا۔ آپ کو دین مزیدار چیزیں کھانے سے روکتا نہیں ہے۔ دین نہیں کہتا کہ غذا میں سے سب کچھ نکال کر ایسی غذا کھاؤ جو تمہارے نفس کو پسند۔ وہ یہ جو مقامات ہیں کہ کہیں پر غذا کو، مثلا امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ایک مقام ملتا ہے کہ امام جو ہے وہ ایک بڑا ہی زبردست قسم کا تربوز سرخ، اور دیکھتے ہی، مطلب بعض ایسے ہوتے ہیں نا تربوز جن کو دیکھتے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ بہت میٹھا ہوگا، اور آپ تناول فرما رہے ہیں، کوئی شخص وارد ہوا تو امام نے اس کو صلاح نہیں کی، آفر نہیں کی۔ اب اس کے دل میں یہ بات آ گئی اور پہلو بدل رہا تھا، امام خمینی متوجہ ہو گئے کہ تم بھی کھانا چاہتے ہو؟ کہ جی بالآخر مہمان ہوں آپ کے، آپ نے آفر بھی نہیں کی، آپ نے کہا آ جاؤ۔ کہتا میں نے جیسے ہی ایک لقمہ اٹھا کر ڈالا تو فوراً ہی میں نے اگل دیا۔ کیوں؟ کہ اتنا شدید نمک تھا اس کے اندر۔ امام خمینی کو میں نے کہا کہ آپ کی کیا مطلب کیا سلسلہ ہے، یہ تو اتنا مزیدار تربوز۔ کہا کہ جب میں نے بھی اس کا پہلا لقمہ کھایا تو میرے نفس نے سر اٹھایا۔ اس نفس کے سر اٹھانے کی سزا میں اپنے نفس کو اب یہ دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے اوپر اتنا نمک چھڑکا ہے کہ اب یہ اتنا ہی تلخ ہو گیا، اور اب میں یہ تلخ کھا کر اپنے نفس کو بتا رہا ہوں اور سمجھا رہا ہوں کہ آئندہ اگر تو نے سر اٹھایا تو تیری سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اب یہ عرفان کے، یہ تربیت کے مراحل ہیں۔ یہ مجھ سے اور آپ سے پروردگار نے، دین نے پہلے دن ریکوائر نہیں کہ آپ سے ضرورت نہیں ہے کہ آپ پہلے دن ہی یہ سب کچھ کرنا شروع کر دیں۔ ہم اور آپ کمزور نفس کے لوگ ہیں، ہم سے ابھی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ہم سے یہ نہیں ریکوائر کیا۔ یہ درجہ بدرجہ ہے۔ ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ ابھی تو نفس کے ساتھ آپ نے جس طرح سے چلنا ہے وہ بہت ابتدائی مراحل ہیں۔
ابتدائی ترین مرحلہ یہ کہ جہاں پر ہم نے اپنے نفس کو پہلے حرام اور حلال کے درمیان مقید کرنا ہے، حلال اور حرام سے بچانا ہے۔ اب حرام یہ لقمہ ہو جائے گا جب یہ لہو محض ہو جائے، ہر وہ حرکت جو لہو محض ہو جائے حرام ہے۔ بچانا کیسے اس سے، اس حرام سے کیسے بچانا ہے؟ ہر وہ چیز جو لہو محض ہو رہی ہے اس کا اختیاری مرحلہ، بس اختیاری مرحلہ، اس اختیاری مرحلے کو خدا کی طرف پھیر دیں، اسے خدا کی طرف لے جائیں۔ بس آپ نے جہاں ارادہ کر لیا کہ پروردگار یہ کھا تو رہا ہوں، مزہ تو مجھے آ رہا ہے، لیکن اس کو کھانے سے جو انرجی ملے گی انشاءاللہ تیری عبادت میں اسے صرف کروں گا، ذرا سی نیت آپ نے اس طرف کو پلٹائی، وہی غذا جو ابھی حرام ہونے کا امکان پیدا ہو گیا تھا نیت کی وجہ سے حلال ہو جائے گی، اور اس کی اپنی برکات ہے کہ جو پھر انسان کے اوپر جاری ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان من، اب اگر ہم وارد ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی نہج البلاغہ میں، پوری طرح سے نہیں، نہج البلاغہ کے ایک موضوع میں، اور اس کا موضوع جس کو ہم نے تعین کیا ہے کہ اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صاحب نہج البلاغہ، پھر سے عرض کر دوں کہ نہج البلاغہ میں جو موضوعات کو اخذ کیا گیا، جو کلمات کو اخذ کیا گیا ہے، اس میں ہدف فصاحت اور بلاغت ہے، فنی مراحل ہیں۔ لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ بھی یہاں پر بیان ہو گیا وہ تمام مطلب ہے امام کا، نہیں، تمام مطلب کے لیے ہمیں امام کی دیگر احادیث کی طرف بھی دیکھنا ہوگا۔ لیکن نہج البلاغہ کا ایک کمال یہ ہے کہ گرچہ جناب رضی نے اس کے اقتباسات کو جو جمع کیا ہے نہج البلاغہ کو حضرت امیر کے کلام کا، ان اقتباسات کا اگرچہ، یعنی میں پھر سے عرض کروں کہ ظاہری طور پر نامکمل ہونے کے باوجود یہ کمال نہج البلاغہ ہے کہ جتنا حصہ آپ نہج البلاغہ کا پڑھ لیں گے وہ حصہ بھی آپ کے لیے ایک پورے مطلب کو بیان کرنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہ قرآنی مزاج ہے۔ جس طرح سے آیات بعض مراحل میں آپ آیت کو جب تک ایک پورا مطلب کے ساتھ اس کے سیاق و سباق کے ساتھ پڑھیں گے ایک خاص معنی ہے، لیکن اس خاص معنی سے ہٹ کر اگر آپ آیت کا ایک کامل مطلب کہیں سے اٹھاتے ہیں تو وہ کامل مطلب جہاں پر وہ مفید فائدہ ہو رہا ہو، آیت کا وہ حصہ بھی آپ کے لیے ایک پوری ہدایت اپنے اندر رکھتا ہے، اور ایک پوری جہاں پر آ کر غور کیجیے گا کلام معصومین میں اور خود کلام اللہ ہمیں وہ جگہ خطرناک ہے کہ جہاں پر کوئی اپنی ناسمجھی میں کسی مطلب کو آدھا اٹھا لے۔ جیسا مجھے یاد ہے ایک زمانے میں یونیورسٹی کے دور میں ہی ایک اور نام نہیں لوں گا، کالج کے دوست، ہمارے دوستیاں وہاں پر تھیں، دوسرے کالج میں آنا جانا تھا، تو ایک دفعہ جب ہم گئے تو وہاں پہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے استاد نے ایک عجیب سی بات بتائی آج۔ میں نے کہا کیا؟ کہا اس نے کہا کہ اب قرآن نے کہا ہے کہ نماز مت پڑھو۔ تو گرچہ ہم یونیورسٹی کے دور میں تھے، اتنا تو غالباً اس زمانے میں علم نہیں تھا، لیکن بہرحال ممبروں سے جو سنا ہوا تھا، جو کچھ فرش حسین سے ہم تک پہنچا ہوا تھا، تو اتنی معلومات تو تھی۔ تو میں نے کہا بھائی آپ اپنے استاد سے پوچھ کر تو آؤ، مقام کون سا ہے؟ انہوں نے کہا جی واضح طور پر قرآن کہہ رہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نزدیک مت جاؤ۔ اب جب ہم نے اس کو تھوڑا سا سرچ کیا تو پتہ لگا کہ جملہ پورا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں یا سکارا جو کیفیت ہے اس میں نماز کے نزدیک مت آؤ، یعنی پورا جملہ۔ اب یہاں پر اگر کوئی آدھا جملہ اٹھا لے قرآن کا، اسی طرح سے اگر نہج البلاغہ یا ائمہ کے کلام سے کوئی آدھا جملہ اٹھا کر اس وقت یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو سمجھانا اپنے نوجوان ساتھیوں کو خاص طور پر کہ جو آج فتنوں کا دور ہے، یاد رکھیے گا آپ کے پاس انٹرنیٹ پر بہت ساری چیزیں ایسی آئیں گی۔ معمولاً آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ترجمے کے نام پر کسی غلط ریفرنس کے ساتھ کوئی چیز پھیلا دی جاتی ہے، تمام کو بات بات تما جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس کو بغیر اوتھینٹیکیٹڈ کیے، بغیر اس کے تحقیق کیے اس کو آپ نے پھیلایا، اس کے کذب میں آپ پھیلانے والے کے برابر کے شریک ہوں گے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ قیامت کے دن یہ مثقال ذرۃ نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ آپ کا پھیلایا ہوا کہاں کہاں فساد پیدا کرے گا، ہر ایک کا گناہ آپ کی گردن پر آ سکتا ہے۔ لہٰذا خاص طور پر مذہبی معاملات میں بغیر اوتھینٹیکیٹڈ کے، بغیر اوتھینٹسٹی کے کسی چیز کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور چونکہ فتنوں کا دور ہے، یہ مت سمجھیں کہ فلاں ریفرنس سے، فلاں سائن کے ذریعے سے آ رہا ہے، فلاں کا ادارے کا نام لکھا ہوا ہے سائٹ پر تو یہ سب کچھ اوتھینٹیکیٹ نہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں آج کل یہ چیزیں کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کل کو میرے نام سے ایک چیز چل رہی ہے آپ کے سامنے، آپ کہیں بھی مولانا صاحب جو ہے ان کے نام سے آ رہی ہے تو یہ اوتھینٹنا، یہ نہیں نہ، جو آج سوشل میڈیا کا مزاج بن گیا ہے اس میں یہ احتیاط کرنا۔ میرے آفیشیل چیز سے آپ تک کوئی چیز پہنچے
تب بھی بعض مقامات پر اس کو جاننے کی ضرورت ہے کہ واقعاً یہ بات اس طریقے سے کی گئی ہے یا نہیں۔ لہذا تمام شبہات کے دور میں جب تک ہم اپنا بیہیویئر تبدیل نہیں کریں گے، نہج البلاغہ یا ائمہ یا قرآن کے محضر میں پہنچنے اور اس سے انس اور علاقہ اور محبت پیدا کرنے کا واحد راستہ اپنے اندر سنجیدگی کو ایجاد کرنا ہے۔ یہ ایک دن میں ایجاد نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کسی عمر سے اس کا تقاضا نہیں ہے، کوئی سی مرحلے میں نہیں ہے کہ آپ فلاں عمر کے ہوں گے تو آپ میں ہو جائے گا، نہیں، اس کا عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں بھی اپنے اندر سنجیدگی پیدا کرنا شروع کر دیں گے، سنجیدہ گفتگو کے پیچھے جانا شروع کر دیں گے، سنجیدہ مطالب سننا اور پڑھنا شروع کریں گے، کچھ عرصے کے اندر آپ کے اندر خود بخود تبدیلی انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ اور یہ سنجیدگی، یہ مرحلہ آپ کے اندر اس پیاس اور تڑپ کو پیدا کرے گا کہ جس کی پیاس کو بجھانے کا واحد ذریعہ یا قرآن ہے یا اہل بیت اطہار۔ اللہم دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق زہرا و ابی و بعلہ و بنیہا، ہماری ان تمام عبادات، تمام کوششوں کو، اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے اسے تقدیم کرتے ہیں صاحب نہج البلاغہ حضرت امیر علیہ السلام کی خدمت میں، اور جو بھی وہاں سے اس کا اجر و ثواب ہے بار الہ اس سارے سلسلے کو برپا کرنے والے جتنے بھی افراد، جتنے بھی شرکاء ہیں، خصوصاً مؤلف نہج البلاغہ سید رضی اور دیگر تمام علماء کو بار الہ اس کا ثواب ایصال فرما، حاضرین کے اور اس سارے سلسلے کو برپا کرنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کے مرحومین کو اس کا ثواب ایصال فرما۔ تجھے صاحب نہج البلاغہ کی حرمت، عزت اور مظلومیت کا واسطہ ہے، حضرت کے وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، بار الہ ہمارے اندر وہ سنجیدگی ایجاد فرما کہ ہم جس کے ذریعے سے دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، قرآن اور اہل بیت سے رابطہ پیدا کرنے کی توفیق پیدا کر سکیں۔ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے عوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولانا صاحب آج کل مولا کائنات کے کو کمپائلیشن کر رہے ہیں، اس وجہ سے فیبریکیٹ کر کے، اور متن وہی ہوتا ہے لیکن جیسے 7-8 نہج البلاغہ کو ضبط کرایا گیا، تو آگے جی تو اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو اب مختلف اس میں مفتی ہیں جو معنی کچھ اور لے کر، اور یا تو اس کو کم، جیسے شقیہ ہے اس کے صرف 10 انہوں نے وہ لیے، باقی کو ویو کر دیا، تو اس سے بھی کافی ایمبیگوٹی پیدا ہوئی ہے۔ جی بزرگوار فرما رہے ہیں یہ ایک سلسلہ واقعاً شروع ہوا ہے۔ دشمنان نہج البلاغہ جو ہیں انہوں نے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ نہج البلاغہ کا جو تاثیر اور اس کا نفوذ ہے طول تاریخ میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، تب انہوں نے ایک پورا سلسلہ یہ شروع کیا کہ انہوں نے خود نہج البلاغہ چھاپنی شروع کی ہے، کہ جس کو انہوں نے، اچھا یہ ہو رہا ہے، یہ صرف انہوں نے اپنی نہج البلاغہ کے ساتھ نہیں کر رہے، حتیٰ احادیث کی کتاب، معتبر کتابوں کے ساتھ، مثلا صحیح بخاری جیسی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے کہ اس میں سے بعض احادیث کو حذف کیا جا رہا ہے، یہ قانوناً جرم ہے۔ دیکھیے اگر کسی بھی کتاب میں آپ کو تبدیلی کرتے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ اس کو کامل کے نام سے چاپ کریں، آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر لکھیں کہ مثلا فرض کریں یہ صحیح بخاری کی منتخب احادیث یا اقتباسات، یہ آپ کو لکھنا ضروری ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق چیزیں نکالی ہیں، یہ پوری کتاب نہیں۔ جو شخص یہ نہ کرے قانوناً مجرم ہے، شرعاً بھی مجرم ہے اور قانوناً بھی مجرم ہے۔ تو اس میں بہرحال جو ہمارے بزرگان ایکٹیو ہیں مختلف پلیٹ فارم سے، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کام کو انجام دیں، کیونکہ یہ قانوناً بھی گرفت ہے۔ یہ جو رائٹس اب محفوظ کیے جاتے ہیں اس کا مرحلہ یہ ہے، مثلا میری کتاب کو آپ اپنے نام سے نہیں چھاپ سکتے، حتیٰ میری کتاب میں سے بھی آپ اقتباسات اپنی مرضی سے نہیں چھاپ سکتے۔ اگر آپ ایسا کچھ کر رہے ہوں گے تو میری اجازت کے بعد بھی آپ کو اس کے اوپر مینشن کرنا ہوگا کہ یہ اس کتاب کے اقتباسات ہیں، یہ کامل نہیں ہیں، تاکہ پڑھنے والا متوجہ رہے کہ یہ کتاب کامل نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے ضبط بھی ہوئی ہیں، کیوں قانون جرم ہے۔ سر یہ جیسے سننے میں آتا ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے موضوع علمیہ وغیرہ کے بھی جو مضامین ہیں اس کے اندر شامل نہیں ہوتے، کیسی کوئی
نہیں آغا جان، دیکھیں کہ حوزہ علمیہ کا جو مرحلہ ہے ہمارے ہاں اصل میں اس میں ہوتا یہ ہے کہ جن علوم کو پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، ہدف جو ہوتا ہے حوزے کا، جو مین ہدف ہے وہ چونکہ فقہ اصول ہے. اب فقہ اصول یہ مین ہے، لیکن اب ماشاءاللہ حوزے میں جتنی وسعت پیدا ہوئی ہے اس میں منطق بھی آ گئی، اس میں فلسفہ بھی آ گیا، کلام بھی آ گئی، تاریخ بھی آ گئی. تو یہ ہمیشہ سے ایسا ہوا ہے کہ جہاں پر بھی فصاحت اور بلاغت چونکہ عربی علوم کا حصہ ہے، تو عربی علوم میں جہاں کہیں پر بھی ہم بحث کرتے ہیں، فصاحت اور بلاغت کو پڑھنے میں آتے ہیں، تو وہاں پر نہج البلاغہ کے بغیر میں نے آپ کو بتایا گزارا نہیں ہے. لیکن جب آپ حوزے میں آتے ہیں فقہ اصول میں بحث کرنے کے لیے، تو میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کو عرض کر دیا تھا کہ نہج البلاغہ کی جمع آوری فقہی بنیاد پر نہیں کی گئی ہے. یہ فقہی حضرت، یعنی جیسے فرض کریں بعض علماء نے، جیسے حر عاملی ہیں، انہوں نے وسائل الشیعہ کتاب، حر عاملی یہ وہ عالم دین ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام کے حرم میں صحن انقلاب میں بالکل زری کے سامنے انڈر گراؤنڈ آپ کی قبر موجود ہے. بہت ہی اپنے زمانے کے جلیل القدر علماء میں سے تھے. آپ کی کتاب وسائل الشیعہ، وسائل کیا چیز ہے؟ وسائل تمام ائمہ کی فقہی احادیث کی جمع آوری ہے. یعنی اس کو کلیکٹ ہی کس نظر سے کیا گیا ہے کہ جہاں جہاں ائمہ نے فقہی اعتبار سے لوگوں کو مسائل بیان کی اور آپ کی احادیث ہیں اس کو وہاں جمع کیا گیا. تو چونکہ نہج البلاغہ کو جمعوری فقہی پوائنٹ آف ویو سے نہیں کیا گیا، لہذا نہج البلاغہ کو کبھی بھی فقہی بحث میں نہیں پڑھایا جائے گا، چونکہ فقہی مسئلے نہیں ہیں اس میں. اس اعتبار سے اگر آپ کہتے ہیں تو چونکہ ٹاپک نہیں. لیکن جہاں آپ آ جاتے ہیں فصاحت اور بلاغت کے بعد کلامی بحث میں، تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ توحید کی ایسی مضبوط بنیاد ہے کہ جس کو اب جا کر بھی اگر سولو کیا جائے تو بہت سارے اس کے نکات ایسے ہیں جن کو سمجھنے کے لیے ایک پورا پس جب ایسی آپ کلام کے میدان میں اتریں گے نہج البلاغہ کا خطبہ وہاں موجود ہے. جہاں آپ نہج البلاغہ میں تاریخ کے اعتبار سے، چونکہ بہت سارے خطبے ایسے ہیں کہ جن کا تاریخی ریفرنس ہے، تو وہاں نہج البلاغہ اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے. کسی خار کا سوال ہے کہ ہم نئی نسل کو کس طرح قائل کریں گے کہ مولوی میں ان کا رجحان قرآن و نہج البلاغہ جیسی کتب کی طرف ہو. اور دوسرا سوال تربوز والی مثال، میں نے بھی کہا ہے کہ کیا مطلب یہ ہوا کہ اچھی چیزیں کھانا یا کپڑا پہننے خود سے روک کر نفس کو مضبوط کیا جائے. خواہر میں نے خاص طور پر یہ بات کہی ہے، یہ ابھی کے لیے نہیں ہے. یہ تربوز والی مثال امام خمینی سے آپ کو اس لیے دی تھی کہ عارف جب اس منزل پر پہنچتا ہے تو وہ کرتا ہے. ہمیں دین نے منع نہیں کیا. ابھی اگر آپ نے اپنے نفس کو مضبوط کرنا ہے، حلال اور حرام کی باؤنڈری میں مضبوط کریں، حلال اور حرام کے حوالے سے اپنے نفس کو روکیں. اور بچوں کو اگر آپ نہج البلاغہ اور قرآن کی طرف رجحان پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ٹیکنیکس ہیں جس پہ کام بھی ہوا ہے، اس پہ ہو بھی رہا ہے، اس پہ مزید کام کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اینیمیٹڈ کارٹونز ایسے ہوں کہ جو قرآن کی سٹوریز کے نہج البلاغہ کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں نہج البلاغہ کے اندر بھی موجود ہیں کہ جن کو آپ بچوں کی سطح پر رکھ کر چھوٹے چھوٹے، خصوصاً جو کلمات قصار ہیں، کلمات قصار میں خاص طور پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بچوں کو اگر یاد کرا دی جائیں اور ان کو سمجھا دی جائیں اور ان کو ابھی سے ذہن میں بیٹھا دی جائیں تو نہ صرف ان کی تربیت میں وہ سنجیدگی پیدا ہوگی اور ان کی تربیت میں وہ کمال پیدا ہوگا کہ جو ان کو ایک اچھا انسان بننے اور آگے چل کے نہج البلاغہ سے ارتباط پیدا کرنے میں مدد دے گا. تو آپ نے کہا قرآن کے تمام مطالب سنجیدہ ہیں، اگر اس میں مزہ ہے تو وہ ہمارے لیے فائدہ نہیں. تو یہ سمجھائیں کہ قصہ یوسف، اصحاب کہف، حضرت مریم، ان کے قصے ویڈیوز کی صورت میں دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں فائدہ نہیں ہے، میں نے ایسے کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف یہ کہا کہ جب قرآن نے قصے بیان کیے ہیں تو وہ قصوں کا انداز ہمارے اور آپ کے جیسے قصہ بیانی کے انداز سے مماثلت نہیں رکھتا جیسے ہم کسی قصے کو جب بیان کرتے ہیں. خوب اب جب ہم کسی واقعے کو فلمائز کرتے ہیں یا کسی اور قصے کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ فرض کریں کہ میں ہی حضرت یوسف کا قصہ آپ کی خدمت میں بیان کروں تو وہ تمام حصے جو کہ اس کو ڈراماٹائز کرنے کے لیے یا اس کے اندر ایک نوعاً دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، وہاں پر اگر صرف اور صرف ہدف کہیں پر لغویات ہو جائے تو وہ قابل گرفت ہے. لیکن اگر اسی قصوں کے اندر کچھ نکات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تربیتی اعتبار سے کچھ چیزوں کو اجاگر کیا جائے اور تفصیل سے بیان کیا جائے، یا کسی چیز کو اس طریقے سے ڈراماٹائز کرنا تاکہ وہ ایک یعنی پوری شکل میں اپنے سامنے آ جائے، اس میں کوئی اشکال موجود نہیں ہے. لیکن ان میں سے بھی جو چیز ہمارے لیے ضروری ہے وہ یہ دیکھا جائے کہ بنانے والے نے آیا کہیں تاریخی اعتبار سے یا حقائق کے اعتبار سے کوئی انحراف پیدا کیا ہے یا نہیں.
اگر کوئی ایسا انحراف پیدا نہیں کیا گیا ہے، تاریخ سے کوئی چیز نہیں ٹکرا رہی، تو پھر اس کو دیکھنے میں اور بنانے میں کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ فرمایا کہ نہج البلاغہ کے ایک خطبے میں فرمایا کہ بہرحال میں اس میں سے بعض چیزیں اس طریقے سے اب نہیں بیان کر سکتا کہ خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خواتین سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، تو اس مرحلے کو آپ بیان کریں گے یا نہیں؟ ذیل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ خواتین کا ایک مقام ہے، خواتین پر نہ کہیں امام نے تنقید کی ہے اور نہ کہیں پر توہین یا جسارت کی ہے۔ کچھ ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ نے اگر توفیق دی تو وہ مرحلہ بھی آئے گا انشاءاللہ، جس میں انشاءاللہ چونکہ دنیا موضوع ہے تو دنیا کے اندر ہی مال، اولاد، بیوی، شوہر یہ سب شامل ہیں۔ انشاءاللہ اس مرحلے کو آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ دعا کرتا ہوں۔ قرآن اور نہج البلاغہ اللہ نے جو اپنا سارے انبیاء وغیرہ بھیجے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے۔ دنیا میں بے تحاشا قسم کے انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ جو آسان چیزیں ہوتی ہیں اس کو لرن کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اب وہ آپ کھیل کے سکھائیں یا کسی بھی طرح سے سکھائیں۔ اتنے سارے لوگ ہیں پورے جہاں میں، ان چیزوں کو اتنا مشکل کیوں رکھا گیا ہے؟ نہج البلاغہ کو، قرآن کو اگر آپ جیسے کہہ رہے ہیں پہلے تو سنجیدگی والے لیول پہ آئیں، ٹھیک ہے۔ اگر ایک آدمی آئے گا، 2 آدمی آئیں گے، 3 آدمی آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن پوری انسانیت کے لیے آیا ہے، نہج البلاغہ پوری انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی اس طرف آنا چاہے، اللہ نے ہدایت بندوں کو پیدا کیا ہے، پھر ان کی ہدایت بھی کی ہے۔ اب چیزوں کو اگر اللہ خود ہی مشکل کر دے گا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ آقا جان، مشکل ہونے میں اور کسی چیز کی سنجیدگی کے لیول میں فرق ہے۔ حتیٰ اسپورٹس کے اندر بھی یہ ہے کہ اسپورٹس میں سے بعض اسپورٹس بہت سخت ہوتے ہیں، کیوں کھیلتے ہیں آپ؟ حالانکہ سخت ہوتے ہیں۔ بعض اسپورٹس کے اندر سنجیدگی پائی جاتی ہے، تھوڑا سا ذرا مشکل ہوتے ہیں، ٹیکنیکل ہوتے ہیں، لیکن کھیلے جاتے ہیں۔ بات یہ کہ دیکھیں قرآن مشکل نہیں ہے، کہیں پر بھی ہم نے یہ کہیں لفظ استعمال نہیں کیا کہ قرآن یا نہج البلاغہ مشکل ہے۔ میرا خیال ہے، میں نے جہاں تک ابھی تک بیان کیا ہے، میں نے شاید یہ لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن اگر احیاناً کسی کے ذہن میں یہ مطلب پہنچا ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ مشکل نہیں کہا گیا، سنجیدہ کہا گیا، یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ دیکھیے حتیٰ آپ کی اپنی زندگی میں آپ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو اپنے باقی اس میں کیوں آپ اپنے بچوں کو کھیل کود سے منع کر کے ان کو پڑھائی کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا یہ بیہیویئر دنیا میں کامن بیہیویئر نہیں ہے؟ عام ترین افراد سے لے کر اعلیٰ سطح کے افراد، دولت کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ ڈویژن سامنے رکھتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ کامن بیہیویئر ہے۔ کیوں کرتے ہیں آپ یہ؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو ہر وقت کھیلنے سے منع کرتے ہیں؟ کیوں آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کامنلی ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر انسان لہو و لعب میں اور ان چیزوں میں ڈوب جائے گا تو وہ 100% ناکام ہے۔ یہی بات، یہی بیہیویئر ہمیں آپ کا دین کی طرف چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کو اور اہل بیت کی طرف بے پرواہی رکھی ہوئی ہے، ہم ان کو توجہ میں نہیں لا رہے، تو اب وہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے نا کہ کیا چیز ہے جو ہم نے ہمارے اندر یہ چیز۔ میرا بچہ، اچھا مجھے آپ یہ بتائیے کہ میٹرک کا بچہ جو ریاضی میں پڑھ رہا ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے؟ یعنی ابھی بھی اگر ریاضی کے سوال 10ویں کے لا کے یہاں پہ رکھ دوں تو مجھ سمیت بھی انشاءاللہ، سوائے وہ بچے جو انٹر میٹرک کر رہے ہیں یا جن کا علم ریاضی ہے، مجھ سے آج میں نے پڑھا ہوا، مجھ سے آج آپ کہہ دو جی HCF نکال دو تو میری بھی ٹانگیں 2 منٹ کے لیے لرزنے لگیں گی کہ یار یہ کیا تھا، LCM نکال لو تو تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاؤں گا میں۔ یہ چیزیں آسان نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو زبردستی پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں پڑھ کر میرا بچہ کامیاب ہوگا۔ یہی ایگزیکٹلی بیہیویئر ہم نے قرآن کی طرف رکھا۔ نہج البلاغہ مشکل نہیں ہے، سنجیدہ ہے۔ کیا میرے بچے کا ریاضی پڑھنے کا دل چاہتا ہے؟ کیا میرے بچے کا سائنس پڑھنے کا دل چاہتا ہے؟ بالکل نہیں دل چاہتا، لیکن میں اور آپ اس کو مجبور کرتے ہیں، اس کو بار بار سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹے نہیں پڑھو گے برباد ہو جاؤ گے۔ کیا ہم نے کبھی قرآن کے لیے؟ مشکل نہیں ہے، قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعاً ایسا رکھا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، جب تک آپ سنجیدہ نہیں ہوں گے قرآن کی طرف، آپ کو اور مجھے سنجیدہ گفتگو سننے کی عادت نہیں ہوگی، تب تک قرآن میرے اور آپ کے لیے وہ والا انٹرسٹ جو انس پیدا کرنا ہے نا،
بات پھر وہی ہو رہی ہے. ابھی مثلا مثال ہے کہ میں بعض مثالیں دینا نہیں چاہتا لیکن مجبور ہو جاتا ہوں نا. مثلا یہاں پر اگر ابھی ہم کوئی سنجیدہ مووی لگا دیں تو لوگ یہ کہیں گے ابھی بھائی کیا یار رلا دیا اس نے, تو یہ تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں. اس کے مقابلے پر آپ ایک ایکشن مووی لگا دیں تو ایک تعداد بڑی بیٹھی ہوئی ہوگی. چاہے وہ جو ایکشن مووی آپ نے لگائی ہے وہ سر سے لے کر پیر تک بے وقوفی جہالت ہی جہالت ہو, وہ پتہ نہیں 200 منزل سے کودا اور اس کے بعد ایک کلابازی کھا کے صحیح ہو گیا, یہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن میں اور آپ دیکھ کے بڑے خوش ہو رہے ہیں. اور وہ جو ایک سنجیدہ موضوع پر سنجیدہ گفتگو, ایک سنجیدہ موضوع کے اوپر بات کر رہا ہے, معاشرے کی کسی پرابلم کو مثلاً ایمفسائز کر کے مجھے آپ کو کچھ سکھانا شروع کر رہا ہے, اس کو میں نے آپ نے کہا یار یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بنائی. اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ جو چیز ہم نے دیکھی اس کا تاثر کیا میرے اور آپ کے اوپر نہیں پڑے گا؟ کیا میرے اور آپ کے بچوں پر نہیں پڑے گا؟ یقیناً پڑے گا. یہ تاثر اگر ہم غور کیجیے گا, اگر میں مثلا اس عمر میں اس امامے اور قبا کے ساتھ آپ مجھے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہوئے دیکھ لیں پورے انہماک کے ساتھ, آپ باہر نکل کے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یار میں تو مولانا صاحب کو سمجھدار آدمی سمجھتا تھا. خود بخود آپ کہیں گے نا, کیوں؟ آپ نے یہ معیار میرا کہاں سے بنایا؟ میں بھی تھوڑی دیر کے مثال سے میں بھی تھوڑی دیر کے لیے انسان ہوں, انٹرٹینمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. کہیں گے مولانا آپ کو یہ زیبا, یہ جو معیار آپ نے قائم کیا کہاں سے؟ خود آپ کسی اور کو دیکھ لیں, اپنے بچے مثلا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آقا جان ہماری اپنی زندگی میں. آپ کا فرض کریں کہ انٹر کا بچہ آپ سے کہے گا بابا مجھے نا 3 پہیوں کی سائیکل چاہیے, تو آپ تھوڑی دیر سوچیں گے, کہیں گے بھائی ذہنی بیمار تو نہیں ہو گیا کہیں, یہ انٹر کا بچہ ہے 3 پہیوں کی سائیکل ہے نا, کیوں یہ معیارات کہاں سے لائے؟ 3 پہیوں کی سائیکل چلتی نہیں ہے کیا؟ کام نہیں آ سکتی کیا؟ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس کا جو 3 پہیوں کا جو معیار ہے وہ بچکانا ہے. اس کا جو مطلب یہ سارے کے سارے معیارات ہیں, یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کامن پائے جاتے ہیں. ہم آپ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں دین کی طرف یہی رویہ پیدا کر لیں بس. دین مشکل نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو مشکل لگنے لگتا ہے, کیوں؟ ہمارے اندر سنجیدگی نہیں, ہم سمجھنا نہیں چاہتے, ہم جانا نہیں چاہتے. ہم نے کبھی اپنے طور پہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اپنے بچوں کو اسی کنسنٹریشن کے ساتھ لے کر جائیں. دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہم سب کو دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.